أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا صلوات محمد حضرات سورہ روم کی 20ویں آیت کا ابتدائی حصہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے۔ اس سال اس خمسہ مجالس کا عنوان ہے دین اور خواتین۔ سورہ روم کی اس آیت کے اس پہلے حصے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور اللہ کی نشانیوں میں یہ بات بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ابھی تو ظاہر سی بات ہے کہ آج موسم سازگار نہیں ہے، جتنے حضرات مجلس میں تشریف لائے یہ اہل بیت سے ان کی بے پناہ محبت کی دلیل ہے۔ ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ان تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ دیکھیے تھی تو جہاں تک کسی خاتون، کسی مستور یا کسی عورت کی عظمت کا سوال ہے تو کسی بھی عورت کی زندگی میں جو پہلو ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بزرگی والا، عظمت والا، محبت والا، احترام والا، تعظیم اور تکریم والا، اطاعت والا،
جو پہلو ہے وہ ہے کسی خاتون کا ماں ہونا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. اس سے بڑا کوئی دوسرا پہلو کسی خاتون کی زندگی میں نظر نہیں آتا. عزیزوں، عربی زبان میں ماں کو کہا جاتا ہے. عام طور پر جب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے ماں آتی. الحسنین، حسنین کی ماں. الحسن، حسن کی ماں. الفضل، فضل کی ماں. المسلمین، مسلمین کی ماں. المومنین، مومنین کی ماں. ایک ایسا نام لوں کہ جو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، البنین، بیٹوں کی ماں. صلوات علی محمد. آئیے عزیزوں، آج تمہیدی مجلس ہے، سوچا تو کچھ اور تھا لیکن بہرحال موسم بھی سازگار نہیں ہے. آپ حضرات بہرحال تشریف لے آئے ہیں. چند باتیں عرض کرنا بھی مقصود ہے، ورنہ آج ارادہ یہ تھا کہ تھوڑی سی گفتگو سورہ تحریم پر ہو جائے. انشاءاللہ کل ایک صلوات پڑھے پر محمد. اور انشاءاللہ کل آپ تشریف لائیں گے، اہم ترین گفتگو آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا. لیکن آج بھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی کم اہم نہیں ہے کہ کا مطلب ہوتا ہے ماں. لیکن عزیزوں، اگر کہا جائے الحسنین تو حسنین کی ماں. الفضل، فضل کی ماں. المومنین، مومنین کی ماں. المسلمین، مسلمین کی ماں. البنین، بیٹوں کی ماں. لیکن کچھ الفاظ اور ہیں جو اسی طرح کے ہیں جو ہمارے لیے سامنے آتے ہیں. مثلا قرآن مجید کو کہا جاتا ہے الکتاب. سورہ حمد جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس سورہ کو کہا جاتا ہے القرآن. مکے کو کہا جاتا ہے القرى. کسی شخص نے مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب کسی مجمع میں یہ سوال کیا کہ یا علی آپ کیا ہیں؟ تو میرے مولا نے 3 کلمات اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا کہ انا روح، میں روح ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ انا روح الارواح، میں روحوں کی روح ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ انا الارواح. ایک صلوات پڑھے پر محمد. دیکھیں قبلہ، بہت توجہ کے ساتھ سنیں. آج آپ آئی گئے قبلہ، اندر آ جائیے، بارش ہو رہی. ارے بارش بھیگ جائیں گے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. ٹھیک. تو میرے مولا نے فرمایا انا الارواح. دیکھیں بعد میں نے آپ کے سامنے جو مثالیں پیش کی ہیں، ان میں جو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں اگر کے معنی ماں کے لیے جائیں تو بات بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. اگر قرآن مجید کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ کتابوں کی ماں ہے تو میرے خیال میں کوئی بہت اچھا نتیجہ ہمارے سامنے برآمد نہیں ہوتا. سورہ حمد کے لیے کہا جائے کہ یہ قرآن کی ماں ہے تب بھی بات بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. مکہ قریوں کی ماں ہے، یہ ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، جو مولا علی فرما رہے ہیں کہ انا روح، کہ میں روح ہوں، یہ سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ روح زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے اور جسم زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے. مولا علی فرما رہے ہیں انا روح، یعنی ساری کائنات زندہ رہنے کے لیے ہے، میں زندہ رکھنے کے لیے ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. پھر مثلا فرمایا انا روح الارواح، کہ میں روحوں کی روح ہوں. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شخص کی روح اس کے جسم کو زندہ رکھتی ہے، لیکن تمام روحوں کو زندہ رکھنے والی ذات کا نام علی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب فرما رہا انا الارواح،
تو کیا نعوذ باللہ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں روحوں کی ماں ہوں؟ کہ نہیں، یہ ترجمہ مناسب نہیں نظر آتا۔ تو پھر یہاں پر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عزیزوں یہاں پر کا مطلب ہوتا ہے مرکز، کا مطلب ہوتا ہے سینٹر، کا مطلب ہوتا ہے اصل۔ اب اگر یہ معنی آپ رکھیے تو ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ قرآن کیا ہے؟ کہ الکتاب، کتابوں کی ماں نہیں، کتابوں کا مرکز، کتابوں کی اصل۔ سورہ حمد کیا ہے؟ القرآن، قرآن کا مرکز، قرآن کی اصل۔ مکہ کیا ہے؟ القرى، قریوں کا مرکز، قریوں کی اصل۔ مولا علی کیا ہے؟ الارواح، روحوں کا مرکز۔ کیا سنا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و روحوں کا مرکز، روحوں کی اصل۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ ماں کو کہا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں قبلہ، ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کے معنی ہوتے ہیں مرکز کے، کے معنی ہوتے ہیں اصل کے، لیکن ماں کو صرف اور صرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر شے اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے، اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ ایک بالکل خاص بات ہے جو میرے خیال میں سب جانتے ہیں کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ اور کیونکہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کی طرف نہیں پلٹتا، اپنے دادا کی طرف نہیں پلٹتا، اپنے چچا کی طرف نہیں پلٹتا، بلکہ اپنے ماں کی طرف پلٹتا ہے۔ لہذا ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اب سمجھنا بہت آسان ہے کہ قرآن الکتاب اس لیے ہے کہ تمام کتابوں کے علم کا مرکز قرآن مجید ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تمام کتاب جو علم ہے اس کا مرکز قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا مرکز سورہ حمد ہے، یعنی سورہ حمد میں وہ سب کچھ موجود ہے کہ جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ لہذا سورہ حمد کیا ہے؟ کہ یہ القرآن ہے۔ مولا علی جو فرما رہے ہیں کہ انل الارواح، خدا کے لیے بہت بیدار ہو کر سنیے گا، میں الارواح ہوں، یعنی علی بتانا چاہتے ہیں کہ ہر روح کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہر روح، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہر روح کو پلٹ کر، اس لیے مولا علی ہے الارواح۔ الارواح کا مطلب یہ ہوا کہ میں الارواح ہوں، میں ارواح کا مرکز ہوں، میں ارواح کی اصل ہوں، ہر روح کو پلٹ کر میری طرف آنا، اس لیے میں الارواح ہوں۔ تو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ کے معنی ہوتے ہیں اصل، کے معنی ہوتے ہیں مرکز۔ تو چونکہ ماں کی طرف پلٹ کے بچہ آتا ہے اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے۔ اب عزیزوں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول نے جتنے آداب، جتنے خطابات اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا عنایت فرمائے، لوگوں نے بی بی زہرا سے چھین چھین کر اپنی پسند کی دوسری خواتین کی طرف منتقل کر دیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی صدیقہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ صدیقہ ہیں تو وہ بھی صدیقہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سن رہے ہیں؟ کہا اگر یہ صدیقہ ہیں تو وہ بھی صدیقہ ہیں۔ حالانکہ قبلہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، انہوں نے کہا بھئی یہ مومنین کی ماں ہیں، یہ صدیقہ ہیں۔ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ وہ صدیقہ ہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی خاموشی ٹوٹ جائے، لہذا میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھئی وہ صدیقہ ہیں، بہت زور ہے کہ وہ صدیقہ ہیں۔ میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 1400 سال سے ہم یہ تانا لوگوں کا سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مولا علی اور دیگر خلفائے راشدین کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ سب کے سب شیر و شکر تھے، وہ سب کے سب آپس میں دوست تھے، ان کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے۔ یہ شیعہ بے وجہ بدگمان رہتے ہیں، جو ان کو برا کہتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، ان سے اظہار برات کرتے ہیں، ورنہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ دیکھیں آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اب آپ ہمیں اتنا بتائیں کہ سارے مسلمان، ساری امت کہہ رہی ہے ہمارے علاوہ کہ وہاں کوئی اختلاف نہیں تھا،
اور جن کو لوگ ام المومنین کہتے ہیں وہ جنگ جمل میں یہ دعویٰ کرتی ہوئی آئیں کہ علی نے فلاں کو قتل کر دیا. خدا کے لیے بھائی بیدار ہو کر ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھائی بہت توجہ آپ پر ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ وہاں جنگ جمل کا مقصد ہی یہی تھا. یہی نعرہ دیا گیا تھا کہ علی نے فلاں کو قتل کر دیا، لہذا ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں. ایک لشکر لے کے آئیں، ناکہ لے کے آئیں، محمل ناکے پر رکھوائی، اس میں بیٹھ کے آئیں. نہ معلوم کتنے ہزار لوگ قتل ہو گئے. کس لیے قتل ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ علی پر یہ الزام لگایا گیا کہ علی نے فلاں کو قتل کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ تضاد ہے یا نہیں ہے کہ سارے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آپس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، وہ سب تو شیر و شکر تھے، بڑے دوستانہ تعلقات تھے، اور انہی مسلمانوں کی ماں کہہ رہی ہے کہ علی نے فلاں کو قتل کر دیا. آپ نے یا نہیں سنا؟ تو بھیا دو ہی باتیں ہیں، دو ہی آپشن ہمارے سامنے ہیں. یا تو یہ مانیے کہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ مانیے کہ اماں جھوٹ بول رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. سیدھی بات ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے خطابات پیغمبر نے عطا کیے، پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا صدیقہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ صدیقہ ہیں تو یہ بھی صدیقہ ہیں. اچھا ایک بات اور سنتے چلیے، میں موضوع سے الگ تو نہیں ہوں، دین اور خواتین پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو ایک بات اور سنتے چلیے. تمام کے تمام مصنفین نے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے یہ تحریر کیا ہے، اور اس میں بڑے بڑے شگوفے چھوڑنے کی بھی لوگوں نے کوشش کی ہے. اس وقت مجھے وہ آپ کے سامنے سب عرض نہیں کرنا ہے. اور انہوں نے یہ لکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی میں، سنیے، بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی میں مولا علی پر دوسرا عقد کرنا حرام تھا. خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. لکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی میں مولا علی پر کسی دوسری عورت سے عقد کرنا حرام تھا. اگر خالی اتنا لکھتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس کے آگے سب نے لکھا کہ حرام تھا چونکہ بی بی فاطمہ زہرا صدیقہ تھی. نہیں قبلہ آپ نے بہت غور تو سنا نہیں، میں کیا عرض کر گیا کہ کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا صدیقہ تھی. تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی صدیقہ بی بی کسی معصوم کے عقد میں آ جائے تو اس کی زندگی میں اس معصوم پر دوسرا عقد کرنا حرام ہوتا ہے. تو اب سوچ سمجھ کے کسی بی بی کو صدیقہ کہنا، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، سوچ سمجھ کے ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد. سمجھ رہا؟ دیکھیں ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد. دیکھیں عزیزوں، الحمدللہ لوگ کم ہیں لیکن سماعتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھ پر محمد و آل محمد. والا آپ کو سلامت رکھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر بی بی فاطمہ زہرا صدیقہ ہے تو انہوں نے کہا وہ بھی صدیقہ ہے. حالانکہ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہمارے سامنے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس، دیکھیں میری بات تو سمجھیے، کہ اگر کوئی بی بی صدیقہ ہوگی تو پھر وہ اکیلی ہوگی. اگر نبی کی زوجیت میں ہوگی تو تنہا ہوگی، ایک ہوگی، 10 میں ایک نہیں ہوگی. میری بات سمجھا؟ ایک ہوگی، 10 میں ایک نہیں ہوگی. پیغمبر اسلام کے پاس جناب جبرائیل امی تشریف فرمائیں، گفتگو ہو رہی، جبرائیل پیغمبر سے گفتگو کر رہے ہیں. اتنے میں جناب خدیجہ الکبریٰ سامنے سے گزر گئی. جیسے ہی جناب خدیجہ سامنے سے گزری، جبرائیل نے پوچھا کہ یہ کون ہے. دیکھیں جبرائیل بھی بہت سوچ سمجھ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. ایک بار اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، صلوات پڑھے پر محمد و آل. یوں ہی جبرائیل نہیں پوچھتے.
فرمایا بھائی جبرائیل کا سوال جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ جبرائیل کچھ کہلوانا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں۔ ایک بار اللہ سے پوچھا ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ یہاں جبرائیل اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن نبی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری زوجہ ہے۔ دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ جناب خدیجہ کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ کیا سن رہے ہیں خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ خوائلد کی بیٹی ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ام المومنین ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ام المسلمین ہے، بلکہ نبی نے فرمایا کہ یہ اس امت کی صدیقہ ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد، یہ اس امت کی، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ اس امت کی صدیقہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس امت کی صدیقہ ہے۔ جی چاہے تو بولیے، جی چاہے تو خاموش رہیے۔ اب یہیں سے سمجھ میں آیا کہ رسالت کی بتائی ہوئی صدیقہ اور ہوتی ہے، امت کی بنائی ہوئی صدیقہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد، یہ اس امت کی۔ تو نبی نے فرمایا میری بیٹی صدیقہ ہے، میں کہا یہ صدیقہ، تو وہ بھی صدیقہ۔ نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی بتول ہے۔ دیکھیں اب اس کی زیادہ وضاحت میں آپ کی خدمت میں کر نہیں سکتا۔ کہا میری بیٹی بتول ہے، تو نے کہا یہ بتول ہے، تو وہ بھی بتول ہے۔ دیکھیں اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب یہ منبر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بتول کی زیادہ وضاحت آپ کے سامنے کروں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے کچھ اور معنی بھی ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہو سکتا ہے عرض کروں۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی بتول ہے، تو انہوں نے کہا یہ بتول ہے، تو وہ بھی بتول ہے۔ ارے بھیا تم سمجھے ہی نہیں، خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ دیکھیں اب سمجھنا آپ کا کام ہے، اس سے زیادہ وضاحت کی مجھے اجازت یہ منبر نہیں دے رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا، یہ شان نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ آنکھیں نہیں رکھتا، بے شک آنکھیں نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی مکمل شان کیا بیان ہونا چاہیے کہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ وہ کان نہیں رکھتا، اب کہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ وہ کان نہیں رکھتا مگر سنتا ہے، وہ ہاتھ نہیں رکھتا مگر قادر ہے، وہ پیر نہیں رکھتا لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی شان یہی ہے کہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے۔ ایسے ہی قبلہ بتول کا معاملہ بھی ہے کہ ہر وہ بی بی بتول نہیں ہوتی جو ہمیشہ پاک رہے، بلکہ بتول وہ بی بی ہوتی ہے جو پاک بھی رہے اور بچوں کی ماں بھی بنے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، وہ بی بی ہوتی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد، وہ بی بی ہوتی ہے۔ اس بی بی کو بتول کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے خطابات پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دیے، لوگوں نے چھین چھین کے دوسروں کی طرف منتقل کر دیے۔ تو پیغمبر نے بھی اپنی بیٹی کو ایک ایسا خطاب دیا کہ اگر کوئی چھیننا بھی چاہے تو چھین نہ سکے۔ وہ خطاب کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ میری بیٹی ام ابیہا، اللہ اکبر، ام ابیہا، جس کو آپ کہتے ہیں ام ابیہا، مطلب کیا ہوا؟ عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ کون؟ کبھی بھی فاطمہ زہرا۔ ایسا خطاب پیغمبر نے دے دیا کہ اگر کوئی چھیننا بھی چاہے تو چھین نہ سکے۔ شاید آپ نے بالکل غور نہیں کیا کہ اگر کوئی چھیننا بھی چاہے تو چھین نہ سکے۔ پیغمبر فرمانے میری بیٹی کون ہے؟ کہا ام ابیہا۔ ام ابیہا کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے باپ کی ماں۔ نہیں عزیزو سمجھنے کی کوشش کیجئے، خالی ماں نہیں بلکہ اپنے باپ کی اصل، اللہ اکبر، اپنے باپ کی اصل، اپنے باپ کا مرکز، اللہ اکبر، سن رہے ہیں نہیں؟ اپنے باپ کا مرکز، اپنے باپ کی اصل،
اسے کہتے ہیں فاطمہ. اجازت ہو تو جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ فاطمہ اس اصل کو کہتے ہیں جس کے اصول کو نبوت کہتے ہیں. اس اصل کو فاطمہ کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے اصول کو ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو بی بی فاطمہ زہرا کون ہے کہ ام ابیہا، اپنے باپ کی اصل، اپنے باپ کا مرکز. اور پیغمبر نے خالی یوں ہی کہا نہیں بلکہ عملی طور پہ بات کو ثابت بھی کیا. کیسے کہ دنیا میں ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہی تو عرض کیا نا کہ ماں کو ام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے. تو جس کی طرف پلٹے وہی اصل، جس کی طرف پلٹے وہی مرکز، جس کی طرف پلٹے وہی ماں. رسول نے خالی زبانی ام ابیہا نہیں کہا بلکہ جب اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا تو کسی اور کے دروازے پر نہیں گئے بلکہ اس کے دروازے پہ آئے جو ام ابیہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے دروازے جو بی بی ایک بابا سے بلا صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کس کے دروازے پہ آئے؟ کہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو بی بی نے اپنے بابا کو ایک چادر لا کے اڑا دی. کسی بزرگ عالم یا خطیب کا بیان کیا ہوا نکتہ ہے لیکن بڑا خوبصورت سا نکتہ ہے. اور اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ کیونکہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور لائیو بھی ہو رہی ہے لہذا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ پیغمبر نے لفظ کا انتخاب بھی کیا سوچ سمجھ کے کیا. کیا سوچ سمجھ کے لفظ کا انتخاب کیا. دیکھیں یہ ہماری اردو زبان جو ہے اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے، ملی جلی زبان کہا جاتا ہے. یعنی اردو زبان میں بہت سی زبانوں کے الفاظ ہیں. میں بچوں کو بتا رہا ہوں اس میں بہت سے الفاظ عربی زبان کے ہیں، بہت سے الفاظ فارسی زبان کے استعمال ہوتے ہیں، بہت سے الفاظ ترکی زبان کے بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، بہت سے الفاظ ہمارے یہاں انگریزی زبان کے بھی استعمال ہوتے ہیں. ان کا تھوڑا سا تلفظ بدل جاتا ہے لیکن وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. انگریزی زبان کے الفاظ جیسے لالٹین، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بہت سے الفاظ ادھر سے بھی آئیں. بہت سے الفاظ ہندی زبان کے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن فصاحت و بلاغت جو جھلکتی ہے اور خاص طور سے جہاں تک بلاغت کا سوال ہے تو وہ الفاظ جو خاص طور سے عربی سے آئے ہیں ان میں بلاغت کا اور زیادہ اظہار ہوتا ہے، اور جو الفاظ فارسی سے آئے ہیں ان سے بھی ہماری زبان میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے. سنیے عزیزوں، دو لفظ ہیں جو ہمارے یہاں باقاعدہ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے جسم اور ایک لفظ ہے بدن. جسم اور بدن. اس بدن کے لیے ہمارے لکھنؤ میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے ممبر سے عرض نہیں کروں گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک لفظ ہے جسم، ایک لفظ ہے بدن. جسم بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور بدن بھی عربی زبان کا لفظ ہے. پیغمبر نے اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. دیکھیں میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ میرا نکتہ نہیں، کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے. اگر کوئی سنے ہوئے ہو تو مجھے معاف فرمائیں. میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات جو ہے وہ منتقل ہوتی رہے نسلوں میں کہ جسم بھی عربی زبان کا لفظ، بدن بھی عربی زبان کا لفظ. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں بلکہ پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یہ جسم میں اور بدن میں فرق آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ جسم میں اور بدن میں فرق یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ جس میں آپ کا سر شامل نہ ہو اسے بدن کہا جاتا ہے. یعنی اس سر کے علاوہ جو حصہ ہے گردن سے لے کے نیچے تک اس کو کہا جاتا ہے بدن. یا یوں سمجھ لیں کہ بدن میں اگر سر کو شامل کر لیا جائے تو اس مکمل وجود کو جسم کہا جاتا ہے. غور نہیں کیا آپ؟ جسم کیا ہے؟ کہ جسم میں سر بھی ہے اور بدن بھی ہے.
بدن کیا ہے کہ جس میں سر نہیں ہے، سر کے علاوہ جسم کا جو حصہ ہوتا ہے اسے بدن کہا جاتا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، نہیں پہنچ رہے ہیں آپ کہیں، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ اگر پیغمبر کہہ دیتے کہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں تو جسم میں سر بھی ہوتا ہے، جسم میں سر بھی ہوتا ہے اور سر میں دماغ بھی ہوتا ہے، اور نبی کے دماغ تک ضعف پہنچ نہیں سکتا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھا بر محمد وآل محمد۔ لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور بی بی زہرا نے اپنے بابا کو چادر لے جا کے اڑا دی، پیغمبر چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اب آپ پوری حدیث قصہ پڑھ ڈالی، پوری حدیث قصہ میں کہیں آپ کو یہ نظر آ جائے کہ پیغمبر نے امام حسن سے گفتگو کی، امام حسین سے گفتگو کی، مولا علی سے گفتگو کی، بی بی زہرا سے گفتگو کی، جبرائیل سے گفتگو کی، پیغمبر نے کسی سے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں؟ چادر اوڑھنے سے پہلے ضعف بدن کا اظہار کیا، لیکن چادر اوڑھنے کے بعد ضعف بدن کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ فاطمہ زہرا کی چادر کا اعجاز ہے کہ چادر اوڑھنے سے پہلے ضعف بدن تھا، لیکن چادر اوڑھنے کے بعد ضعف بدن نہیں رہا۔ اگر کوئی شک کرے تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیٹی کی چادر اوڑھنے سے باپ کا ضعف بدن کیسے دور ہو گیا؟ ارے بھیا، جب بیٹے کی قمیض آنکھوں پر ڈالنے سے باپ کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد۔ تو اگر بیٹی کے چادر اڑا دینے سے باپ کا ضعف بدن دور ہو جائے تو حیرت کی کوئی بات تو نہیں ہے کہ نہیں، بی بی زہرا نے چادر اڑائی تو پیغمبر کا ضعف بدن دور ہو گیا، پیغمبر کا ضعف بدن دور ہو گیا۔ کس کے بدن کا ضعف دور ہوا؟ کہ طٰہٰ کے بدن کا ضعف، یاسین کے بدن کا ضعف، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، صاحب لولاک، صاحب معراج، عشق اول، نور اول، خلق اول، پیغمبر کے بدن کا ضعف بی بی زہرا کی چادر سے دور ہو گیا۔ اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں کہ جس بی بی کی چادر سے اللہ کے حبیب کا ضعف بدن دور ہو سکتا ہے، اگر روز محشر اسی بی بی کا رومال ہمارا ضعف اعمال دور کر دے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو حیرت کی کیا بات؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد۔ کیا حیرت کی بات؟ بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے، آج زیادہ نہیں پڑھنا مجھے، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ تحریم کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا، آپ وقت پہ آ جائیں گے تو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہو جائیں گی۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا، میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے اندر رہوں، کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ بی بی کا ایک لقب ہے ام الفضائل، یعنی فضائل کا مرکز، فضائل کی اصل۔ غور کیا آپ نے؟ فضائل کی اصل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے فضائل بی بی فاطمہ زہرا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں کیا عرض کر گیا بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ تمام فضائل، میں بڑا اہم جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر گیا کہ سارے فضائل بی بی فاطمہ زہرا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے بی بی کون ہے؟ کہ ام الفضائل۔ لیکن عزیزوں، جو بی بی ام الفضائل ہے اسی کی بیٹی ام المصائب کون؟ کبھی بھی زینب سلام اللہ علیہ۔ ام الفضائل کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی بھی درمیان ہیں اور چاروں طرف فضائل ہیں۔ تو پھر ام المصائب کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بی بی زینب تنہا اور چاروں طرف مصائب ہی مصائب نظر آ رہے۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ ہاں عزیزوں، شب جمعہ آپ یہاں تشریف فرمائیں کہ عزیزوں آپ کے چند آنسو بہ جائیں، اس لیے کہ یہی آنسو، یہی گریہ، یہی بلند ہوتی ہوئی آوازیں، یہی مقصد و معال مجلس ہے۔
جب مجلس پہ بیٹھ کر رویا کیجئے تو شرما کے نہ رویا کیجئے، شرما کے نہ رویا کیجئے، اس لیے کہ معصومین نے فرمایا ہے کہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ عزیزوں، آج الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، سکون کے عالم میں آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن عزیزوں مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اور ہے، اور قید خانے شام میں نماز پڑھنا اور ہے۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام شہزادی زینب سے کہہ رہے ہیں، پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر چند دنوں سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا سید سجاد، یزید کے یہاں سے کھانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچوں کے درمیان پھوڑا نہیں پڑتا، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود فاقے کرتی رہتی ہوں، ذوق بڑھتا جاتا ہے۔ اے بیٹا آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ایک شخص قید خانے کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے قیدیوں کی یہ گفتگو سنی، کچھ آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک بی بی سر پر ایک خوان رکھے کہیں چلی جا رہی۔ اس نے آگے بڑھ کے پوچھا، بی بی اس خوان میں کیا ہے، کہاں جا رہی؟ اس نے کہا اس خوان میں کچھ کھانا ہے، کچھ طعام ہے۔ کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں یہ کھانا لے کے جا رہی ہوں یتیموں اور اسیروں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے۔ اس نے کہا اللہ تمہیں بڑا اجر عطا کرے گا اگر تم یہ کھانا لے کے سامنے والے قید خانے میں چلی جاؤ، اس لیے کہ جیسے قیدی اس قید خانے میں ہیں ایسے قیدی کہیں نظر نہیں آئے۔ اس نے کہا تم جانتے ہو ان قیدیوں کو؟ اس نے کہا میں جانتا تو نہیں، لیکن ابھی میں نے ان قیدیوں کی کچھ گفتگو سنی۔ کہا کیا سنا تم نے؟ کہا جو گفتگو سنی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس قید خانے میں جو قیدی ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سب کے سب نمازی ہیں، یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صرف مرد قید نہیں ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں بھی قید۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انہیں ٹھیک سے کھانا پانی دیا نہیں جاتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کھانا لے کے اسی قید خانے میں جاتی ہوں۔ آئی زندان کے قریب، دروغ زندان سے منت سماجت کی، بڑی مشکل سے اجازت ملی، قید خانے کے اندر پہنچی، جا کے دیکھا کہ چند بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، بازوؤں پر رسیوں کے نشان ہیں، ہر بیوی عبادت الہی میں مصروف ہے۔ دیکھا ایک گوشے میں ایک بیمار ہے، لوہے میں جکڑا ہوا ہے، لیکن ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادت کے لیے یہ گوشہ تنہائی عطا کیا ہے۔ ایک اور گوشے میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کے چہرے پہ آثار یتیمی نمودار ہیں، رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں۔ وہ بچی زمین پہ انگلی سے کچھ لکھتی ہے، پھر ہائے میرے بابا حسین کہہ کے رونے لگتی۔ عزیزوں اس کی کچھ ہمت نہ ہوئی کہ کسی بی بی سے کچھ گفتگو کرے، یہاں تک کہ شہزادی زینب کی نماز تمام ہوئی، اسی طرف متوجہ ہوئی، اے بی بی کیوں آئی ہے، کس لیے قید خانے میں آئی ہے، کیا مقصد لے کے آئی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ان بی بی کے چہرے سے ایسا روب ظاہر ہو رہا تھا کہ میری ہمت نہ پڑی کہ میں کچھ کہوں، میں نے صرف کھانے کی طرف دیکھا، پھر بچوں کی طرف اشارہ کیا، گویا کہہ رہی تھی آپ بھی یہ کھانا کھائیے، ان بچوں کو بھی یہ کھانا کھلائیے۔ بس عزیزوں زینب تڑپ گئیں، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا کہ پروردگار اب ہم پر یہ وقت پڑ گیا۔ یہ بی بی سمجھ گئی کہ بی بی ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اے بی بی آپ کو کچھ غلط فہمی ہو گئی، اے بی بی یہ صدقہ نہیں ہے۔ کہ پھر کیا ہے؟ کہ بی بی یہ نذر کا کھانا ہے۔ کہ کیسی نذر؟ کہ بی بی اگر آپ کی عبادت پہ خلل نہ پڑے تو میں بیان کروں۔ کہ بیان کرو کہ بی بی جب میں چھوٹی تھی، بچی تھی، تو ایک بار بہت زیادہ بیمار پڑ گئی، میرا باپ مجھے لے کر طبیبوں کے چکر لگاتا تھا، حکیموں کے گھر جاتا تھا، لیکن ہر جگہ سے انکار ہو رہا تھا کہ اب یہ بچی اچھی نہیں ہو سکتی،
یہاں تک کہ میرا مرض بڑھتا گیا. ایک موقع ایسا آیا جب میں زندہ لاش ہو گئی. نہ میں دیکھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی. اے بی بی میری صرف سانس چل رہی تھی. کسی نے میرے باپ سے کہا کہ اللہ نے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تم ان کے پاس اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ. اگر ایک بار پیغمبر نے نگاہ رحمت سے تمہاری بیٹی کو دیکھ لیا تو اللہ اسے شفا ضرور عطا کرے گا. اے بی بی سوچئے کہاں دمشق، کہاں مدینہ، لیکن میرے باپ کی مجھ سے محبت تھی. جو میرا باپ مجھے لے کے مدینے پہنچا، خدمت رسول میں پہنچا، نبی مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے. میرے باپ نے سامنے لے جا کے لٹا دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا. اے اللہ کے رسول، یہی میری زندگی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی اور اولاد نہیں ہے. یہ بیمار ہے، اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ اسے صحت عطا کر دے. اے بی بی سرکار رحمت للعالمین نے نہ معلوم کیا مناسب سمجھا کہ خاموش رہے. میرے بابا نے سمجھا کہ شاید یہاں سے بھی جواب مل گیا، لیکن احترام رسول میں بیٹھا رہا. کچھ دیر میں مسجد کے صحن میں جو دروازہ بی بی زہرا کے گھر کا کھلتا تھا، وہ دروازہ کھلا. میرے چھوٹے شہزادے حسین اس دروازے سے برآمد ہوئے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے، اپنے نانا کی آغوش میں بیٹھ گئے. رسول نے حسین کے سر پہ ہاتھ پھیرا، لب و رخسار کو چوما، بڑے پیار سے کہا میرے حسین اس بچی کی صحت کے لیے دعا کر دو. بس حسین نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار تجھے میرے نانا کی رسالت کا واسطہ، اے پروردگار تجھے میرے بابا کی امامت کا واسطہ، اے پروردگار تجھے میرے بھیا حسن کی سیادت کا واسطہ، تجھے میری اماں کی طہارت کا واسطہ، آخر میں کہا پروردگار تجھے میری شہادت کا واسطہ، اس بچی کو صحت عطا کر دے. حسین کی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی کہ ایسا لگا کہ میں بیمار ہی نہ تھی. میں کھڑی ہو گئی، میں نے اٹھ کے حسین کو سلام کیا. میرا باپ بھی خوش ہو گیا، حسین کا شکریہ ادا کر کے واپس آیا. اے بی بی جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ زندگی حسین کا صدقہ ہے. لہذا ہر شب جمعہ حسین کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے طیب و طاہر کھانا پکاتی ہوں، لے جا کر یتیموں اور اسیروں کو کھلاتی ہوں. جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. قبلہ احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. عجب جملہ ہے. وہ کہتی ہے بی بی میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو کے کہتی ہوں کہ دیکھو تم نے کھانا تو کھایا لیکن خدا کے لیے میرے حق میں کوئی دعا نہ کرنا. میں تو حسین کے صدقے میں زندہ و سلامت ہوں. تو وہ کہتے ہیں بی بی پھر کس کے لیے دعا کریں؟ تو میں کہتی ہوں میرے آقا حسین کی سلامتی کی دعا کریں. اے بی بی آپ بھی یہ کھانا کھائیے، ان بچوں کو بھی کھلائیے اور میرے آقا حسین کی سلامتی کی دعا کیجئے. زینب کہتی ہیں بی بی آج تو تم نے یہ نذر کی ہے، آئندہ کسی سے نہ کہنا کہ حسین کی سلامتی کی دعا کیجئے. کہے بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہے بی بی تو نے مجھے نہ پہچانا. کہے آپ کون ہے؟ کہ میں حسین کی بہن زینب ہوں. کہے بی بی آپ کا اس خانے میں کیسے؟ کہ تیرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے دبا کر ڈالا گیا. اے بی بی یہ جو لوہے میں جکڑا ہوا بیمار دیکھ رہی ہے نا، یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے، یہ بچی حسین کی بیٹی سکینہ ہے. اے بی بی کربلا میں 1 دوپہر میں اماں زہرا کا بھرا گھر